أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد اطاع اللہ. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے کئی جمعوں سے صحابہ کے فہم اور منہج کا تحقیقی جائزہ، اس سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ایک ڈیٹیلی گفتگو ہم سن رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے اور آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا. آپ کی شخصیت ایسے ہے جیسے اندھیری رات کے بعد آسمان میں سورج طلوع ہو چکا ہو اور جس کے طلوع ہونے کے بعد کوئی اندھیرا باقی نہ بچے، ضلالت و گمراہی کی تاریکیاں چھٹ جائے. وہ کیفیت ہے، وہ مثال ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ مبعوث کر دیے گئے، نبی بنا کے بھیج دیے گئے. اب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کو نبی مانا جائے گا اور نہ کسی کی نبی کی طرح اتباع کی جائے گی. صرف ایک شخصیت جس کی اتباع ہم پہ کمپلسری ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو گویا اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بھی رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی کی احادیث کو چھوڑ دیں گے یا نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کر لیں گے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کبھی نہیں کر سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین حق پہ ہم قائم رہے اور اس دین محمدی کے اوپر، اس منہج صحابہ کے اوپر، صحابہ کے دین کے اوپر، جس دین کے سلسلے میں اللہ نے اس بات کی ضمانت دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور یہ بطور نعمت تمہارے سامنے میں نے اس کو پیش کیا، اس کو مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ کون سا دین اسلام؟ آج ہمارے معاشرے میں جو دین اسلام چلتا ہے، ہمارے ہاں ذہنیت کیا ہے کہ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے، کوئی انسان کفر کرتا ہے، کوئی انسان بدعت کرتا ہے، کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کوئی انسان کسی بھی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کو کچھ مت بولیے، اس کو کرنے دیجئے جو کرتا ہے.
اور ذہنیت یہ ہے کہ ان کو ویسے ہی زندگی گزارنے دیجیے اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیے، اتحاد کر لیجیے۔ گویا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق دعوت دینا یہ اختلاف کا ذریعہ ہے، یہ اتحاد کے خلاف ہے۔ اگر یہی طریقہ ہوتا تو اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو توحید کو معاشرے کے اندر پھیلانے کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ معاشرے میں سب سے زیادہ اختلاف کسی بات سے لوگوں کے درمیان پھیلتا ہے تو توحید سے، کیونکہ ایک انسان جو مشرکانہ معاملات میں مبتلا ہے وہ توحید کی دعوت اس کے سامنے پیش کی جائے، اس کے لیے سب سے بڑا اختلاف وہی ہے کہ یہ توحید کیوں پیش کر رہا ہے، حالانکہ اختلاف نہیں ہے۔ توحید اتحاد کا ذریعہ ہے، توحید اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے جب مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ اس دعوت سے باز آ جائے، کہ توحید کی جو دعوت یہ دے گئے کہ 360 بتوں کو چھوڑ دو اور کیا کرو، ایک معبود پہ آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسی کیفیت ہے، ہمارے یہاں ایک ذہنیت یہ ہے کہ اقامت دین ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اقامت دین کا کیا مطلب ہے؟ دین کی اقامت، دین کو قائم کرنا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نے نماز کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، ٹھیک ویسے ہی اللہ نے دین کے لیے استعمال کیے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کیے، وَأَقِيمُوا الدِّينَ، کہ لوگوں دین کو قائم کرو۔ اور دین کو قائم کرنا ہے، ہم سب کو قائم کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم جس دین کی بات کر رہے ہیں وہ دین، اور جو دین انبیاء لے کے آئے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس دین کو اللہ نے مکمل کیا ہے، جس دین کی دعوت و تبلیغ صحابہ نے کی ہے، کیا وہ دونوں دین یکساں ہے؟ کیا وہ دونوں دین کی کیفیات یکساں ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ولا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها۔ لوگوں یہ بات سن لو، سمجھ لو کہ اس امت کے بعد والے لوگ، یعنی ہم اور آپ، ہم بعد والے، ہم کیا ہیں؟ بعد والے، اس وقت تک صحیح دین پہ قائم نہیں ہو سکتے جب تک وہ پہلے والے لوگوں کو نہ دیکھیں، یعنی صحابہ کو نہ دیکھیں۔ صحابہ نے جیسے اپنی اصلاح کی، صحابہ نے جیسے دین کے اوپر عمل کیا، ویسے اس معاملے کو نہیں دیکھیں گے جب تک صحیح دین پہ یہ قائم نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ صحیح دین صحابہ کے پاس تھا، صحیح دین صحابہ کے پاس تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا زمانہ ختم ہوا اور اس کے بعد سے ہی امت کے اندر مختلف طریقے سے فتنے پھیلنے لگے، مختلف طریقے سے معاملات بگڑنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان خوارج کا ظہور ہو گیا، اس قسم کے دوسرے فرقے پیدا ہونے لگے، اور انہوں نے مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑا، مسلمانوں کے صحیح اور شفاف اسلام کی تصویروں کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 نیک لوگوں کی عبادت لوگوں نے سٹارٹ کر دی، پہلے سب توحید پہ قائم تھے، پہلے سب توحید پہ قائم تھے، نیک صالح 5 لوگ تھے، شیطان نے آ کے دعوت دی، کہا کہ دیکھو یہ نیک ہے، یہ 5 لوگ بڑے عابد زاہد نیک لوگ تھے۔ ہمارے یہاں کیفیت کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے، کہتے عبادت کر رہا تھا جب بھی اللہ اتنا ہی دے گا تھا، نہیں کروں گا تب بھی اللہ اتنا ہی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کیفیت یہ ہے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو اپنے مال و متا سے جوڑ گئے، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی اتنا ہی پیسہ مل رہا ہے دن بھر میں، نہیں پڑھ رہا ہوں تب بھی اتنا ہی مل رہا ہے، تو کیا فائدہ پڑھ کے؟ کیا یہی پیمانہ تھا صحابہ کا؟ کیا صحابہ کا یہی پیمانہ تھا کہ وہ اپنی عبادتوں کو اپنی زندگی کی مالیات سے جوڑتے تھے، اپنی زندگی کی معیشت سے جوڑتے تھے؟ نہیں، ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہی نہیں تھی۔ حضرت بلال کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر بلال کو چھوڑیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے، نبی کے گھر میں کھانا بنانے کے لیے آگ نہیں جلائی جاتی۔ پوچھا گیا گزارا کیسے ہوتا، کیسے کام چلتا؟
بتایا گیا دو کالی چیزوں پہ، ایک کھجور ایک پانی زمزم، ان دونوں چیزوں پہ 2-3 مہینے محمد رسول اللہ نکال لیا کرتے تھے. کھانے پینے کی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی. آج ہمارے یہاں کیا نہیں ہے؟ اللہ کیا نہیں کھلا رہا ہے ہم سب کو، لیکن ہم ناشکری اللہ کی کر رہے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تب بھی اتنا ہی مال مل رہا ہے، نہیں کر رہا ہوں تب بھی اتنا ہی مل رہا ہے، تو چھوڑ دو عبادت. یہ ذہنیت ایک مومن کی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا کفر کر رہے، ناشکری کر رہے. تو انسان کو چاہیے کہ ایسی ذہنیت نہ رکھے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اللہ نے کہا پہلی چیز سنیں، اقامت دین کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں صرف اقامت دین کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے اس سے پہلے ہمیں کچھ باتیں اور بیان کی. اللہ نے کیا کہا سنیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، ایمان والو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر داخل ہو جاؤ. ادخلوا یعنی داخل ہو جاؤ، آرڈر، اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے اللہ کا، دین میں داخل ہو جاؤ. داخل تو ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بندہ داخل ہو گیا دین میں. لیکن اتنا کہہ کے اللہ نے چھوڑا نہیں نا. اللہ نے کیا کہا آگے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیسے داخل ہو؟ صرف کلمہ پڑھ کے نہیں، صرف نماز پڑھ کے نہیں، صرف زکات دے کے نہیں، صرف حج کر کے نہیں، فی السلم کافہ، مکمل کے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ. عقیدتاً بھی داخل ہو جاؤ، ایمانیت کے اعتبار سے داخل ہو جاؤ، اتباع رسول کے اعتبار سے داخل ہو جاؤ، صحابہ کے تقدس کے اعتبار سے داخل ہو جاؤ، نماز، روزہ، زکات، اعمال، مسائل، ہر اعتبار سے دین میں داخل ہو جاؤ. دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال لو، دین کو اپنے مطابق مت ڈال لو. ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو اپنے حساب سے موڑتے ہیں. دین ہمارے حساب سے چلنا چاہیے، ہم دین کے حساب سے نہیں چڑھیں گے، ہم دین کے حساب سے نہیں چلیں گے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ دین کے حساب سے چلتے تھے، دین کو اپنے حساب سے نہیں چلاتے تھے. تو اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. آدھے ادھورے مت داخل ہو کہ نماز کو تو مان لوں گا، زکات نہیں دوں گا، روزہ تو رکھ لوں گا، لیکن روزے میں بھوک زیادہ لگتی ہے، نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، یا روزہ رکھ لوں گا، بھوکا پیاسا رہ لوں گا، گانے بھی سن لوں گا روزے میں، ٹی وی بھی دیکھ لوں گا، اس قسم کے دوسرے کام بھی کر لوں گا، حج بھی کر لوں گا، حرام کمائی بھی کما لوں گا. یہ نہیں چلے گا، ایسا دین نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. تو کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل دین میں داخل ہو جاؤ. آگے اللہ نے کیا کہا وہ سنیں، کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. ولا تتبعوا، اتباع مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی. خطوات یعنی ایک انسان جب قدم رکھتا ہے نا آگے، دوسرا قدم جب آگے بڑھاتا ہے تو پہلے والے قدم کا نشان پیچھے چھوٹ جاتا ہے. زمین پہ جب چلتا ہے تو چپل یا اگر ننگے پیر ہے تو اس کے پنجوں کے نشان زمین پہ چھوٹ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں خطوات. ٹھیک ہے. یا ایک معنی اس کا یہ بھی ہے خطہ یا خطو سے نقشہ، یعنی راستہ، سیدھا راستہ. جیسے نبی نے بیان کیا حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک خط کھینچا، ایک سیدھی لکیر کھینچی، تو وہ راستے کے معنی میں. تو شیطان کے راستے پہ مت چلو، یا شیطان کی اتباع مت کرو، اس کو فالو مت کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں مت کرو؟ کیوں مت کرو؟ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے پہلی دشمنی کس نے کی؟ سب سے پہلا دشمن بنی آدم کا کون ہے؟ سب سے پہلی مخالفت کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو جب اللہ نے بنا کے چھوڑ دیا تھا، ابھی رونی پھونکی تھی، آتے جاتے حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کیا کرتا تھا؟ دھکے مارتا تھا، بغض رکھتا تھا دل میں، لیکن فرشتوں کے ساتھ تھا. فرشتوں نے کہا اللہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد پھیلائیں گے؟ کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. معلوم پڑا کہ علم بڑی چیز ہے، علم بڑی چیز ہے. آج ہمارے یہاں ایک ذہنیت ہے، اچھی چیز ہے بچے کو حافظ بنانا، بالکل اچھی بات ہے،
فضیلت ہے اس کی، لیکن صرف حافظ مت بنائیے، یہ بات سمجھ لے، صرف حافظ مت بنائیے، حافظ کے ساتھ عالم بھی بنائیے، فاضل بھی بنائیے، اور پڑھائیے اس کو دین کے سلسلے میں۔ تو حافظ بنانا ایک الگ چیز ہے اور عالم اور فاضل بنانا ایک الگ چیز ہے۔ آپ اس کو دونوں بنائیے، کیوں؟ کیونکہ اس کو حفظ کے ساتھ قرآن کی سمجھ بھی آئے گی، وہ سمجھے گا بھی، اس کو اس کے فہم کو حاصل کرے گا۔ اللہ کہے گا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ میں نے آدم کو پیدا کیا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آرڈر دیا گیا کہ سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت نہیں، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور اس امت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو نبی کے لیے صحابہ کرتے کہ نہیں؟ جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو منع نہیں کرتے۔ شام سے آئے، اللہ کے نبی کو سجدہ کرنا چاہا، معاذ کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شام میں لوگوں کو دیکھا ہے اپنے بڑوں کو سجدہ کر رہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے بڑھ کے مقدس کون ہے، آپ کو سجدہ کر لوں، آپ کو سجدہ کر لوں۔ کہا نہیں، یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ آپ سوچیں حضرت معاذ تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے تھے، عبادت کا نہیں، کیونکہ عبادت تو وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ہی کی کرنی ہے، تو تعظیمی سجدہ بھی نبی نے منع کر دیا۔ تو کسی کی تعظیم کے لیے جھکنا یا اس کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں کو کہا گیا، سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو سب سے پہلی دشمنی بنی آدم سے، آدم اور آدم کی اولاد سے کسی نے کی تو کس نے کی؟ ابلیس نے۔ ابلیس اور اس کا لشکر شیاطین، اللہ نے کہا انہ لکم عدو مبین، لوگوں سنو، تمہارا کھلا ہوا دشمن کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، شیطان ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کے طریقے پہ چل نکلے، شیاطین کے راستے اور شیاطین کے وسوسوں میں ہم دن رات کسی نہ کسی طریقے سے ان کے فتنوں میں مبتلا ہوتے چلے جا گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میری، آپ کی، خواتین کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ دین کے اندر مکمل داخل ہونا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو دین دیا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو انہوں نے زمین پہ قائم کیا کہ نہیں کیا؟ ہر نبی نے جو اللہ نے ان کو آرڈر دیا اس کو زمین پہ قائم کیا، اقیم الدین کا فریضہ اپنایا، اقامت دین کو انہوں نے اپلائی کیا معاشرے کے اندر۔ آج ہمارے یہاں اقامت دین کی ذہنیت تو ہے لیکن اس کو ہم سمجھ نہیں گئے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے، کوئی شرک کرتا ہے تو کرنے دیا جائے، کوئی بدعت کرتا ہے تو کرنے دیا جائے، کوئی گناہ کرتا ہے تو کرنے دیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ لا کے مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے۔ یقیناً مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے تحت جمع ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے بغیر ان کی کامیابی بھی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام نے توحید کے اندر کمپرومائز کیا، عقیدے کے اندر کمپرومائز کیا؟ کیا انہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پھیلانے میں کسی قسم کی کسی ملامت زدہ کی ملامت کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا، اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک۔ اے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرع لکم من الدین، ہم نے آپ کے لیے وہ دین عطا کر دیا ہے، ما وصى به نوح، ہم نے جس کی وصیت نوح کو کی تھی، جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی، یعنی وہ دین اسلام انبیاء کا دین الگ الگ دین نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1450 سال پہلے آیا ہے، اسلام آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، اسلام مکمل ہوا ہے محمد رسول اللہ کے اوپر۔ یہ دونوں باتوں میں ڈفرنس ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اسلام 1450 سال پہلے آیا ہے اور دین اسلام دین حق ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس بات میں اعتراض ہوگا کہ اگر 1450 سال پہلے حق آیا ہے تو اس سے پہلے والے لوگ باطل پہ تھے، اس سے پہلے والے لوگ باطل پہ تھے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اسلام اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دنیا میں آیا اور تمام انبیاء کا دین اسلامی ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके उसको क्या किया गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के तहत व अतममतु अलैकुम नेमती के तहत उसको मुकम्मल कर दिया गया, अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। और खातमन नबीयीन कह के ये भी कह दिया कि नबी के नबूवत वाले अंबिया के सिलसिले को हमने यहाँ मुहर लगा दिया, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, सील पैक हो गई है, अब कोई नबी नहीं। अब आने वाली चीज क्या है, आने वाली चीज क़यामत है। अब क़यामत आएगी, कोई नबी नहीं आएगा। अब देखें कहा कि हमने जिस दीन की वसीयत नूह को की थी, वल्लज़ी औहैना इलैक, ए नबी वही हमने आपकी तरफ की, वही हमने आपकी तरफ की है। तो मालूम पड़ रहा है कि दीन के अंदर एक चीज तो सब जगह कॉमन है, वो क्या है, तौहीद। चंद मसाइल अलग अलग हो सकते हैं, उनकी नमाजें कम थी, हमारी ज्यादा हो सकती है, उनके रोजों का तरीका अलग हो सकता है, हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, माशरती एतबार से मसाइली इख्तलाफ हो सकता है, वो भी अल्लाह के ऑर्डर के मुताबिक, जैसे अंबिया को अल्लाह ने हुक्म दिया वैसे उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन बुनियादी तौर पे दो चीजें हर उम्मत में थी, एक अल्लाह की तौहीद, दूसरा उस नबी की इताअत, जो कौम का नबी है उसकी इताअत, उसके बगैर वो भी कामयाब नहीं हुए। तो यहां पे भी वही चीज है, कहा गया कि वल्लज़ी औहैना इलैक, और उसी की वही हमने आपको की है, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। एक नूह का जिक्र किया गया, उसके बाद 3 उलुल अज़्म पैगंबरों को जिक्र किया गया, कहा गया और यही वो दीन की वसीयत है, यही वो वसीयत है जो हमने इब्राहीम खलीलुल्लाह को की, मूसा कलीमुल्लाह को की और ईसा रूहुल्लाह को भी यही वसीयत की। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाए अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा अल्लाह का है, उसके बाद अल्लाह क्या कहा है, अन अकीमुद्दीन। वसीयत क्या थी कि दीन को जमीन पे कायम किया जाए, इकामत दीन के फरीजे को अंजाम दिया जाए, इकामत दीन के फरीजे को। हमारे यहाँ इकामत दीन क्या है कि लोगों को खिलाफत की तरफ उभारा जाए, लोगों को खलीफा बनाया जाए। माफ कीजिएगा बात सख्त है, लेकिन इस चक्कर में आज मुसलमानों के नौजवानों को सिवाय जेलों में डालने के हम कुछ नहीं कर रहे। ये जज्बाती काम है, ये दीन जज्बाती कामों का हुक्म नहीं देगा आपको, दीन आपको अमली काम का हुक्म दे रहा है। अमली काम क्या है, इकामत दीन का मतलब क्या है, आप अल्लाह की तौहीद की तरफ लोगों को बुलाओ, आप रसूल की इताअत की तरफ लोगों को बुलाओ, आप लोगों को ईमानियात सिखाओ, आप लोगों को बताओ कि दीन के ऊपर अमल कैसे किया जाएगा, दीन के ऊपर कैसे दीन को अप्लाई किया जाएगा अपनी जिंदगी के अंदर। ये इकामत दीन का तरीका है। अंबिया ने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पहली वही लेके गागे हिरा से निकले अपनी बीवी हजरत खदीजा के पास, कहा चादर उड़ा दो, मुझे खौफ है कि मुझे मौत ना आ जाए। हजरत खदीजा ने उनको तसल्ली दी, लंबी हदीस है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, तसल्ली दी और समझाया कि आप बड़े अल्लाह के नजदीक महबूब है, आपके साथ अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। हजरत खदीजा को उन्होंने बताया कि मेरे पास ऐसा ऐसा एक फरिश्ता आया, उसने ये वही दी है। सबसे पहले ईमान में दाखिल होने वाली खातून हजरत खदीजा। अबू बकर सिद्दीक को बताया, वो ईमान में दाखिल हो गए। जिन जिन लोगों को दावत दे सकते थे इब्तिदा में देते चले गए और वो इस्लाम में दाखिल होते चले गए, जो नबी को जानते थे, नबी को पहचानते थे। तो ये इकामत दीन का तरीका, नबी तौहीद की पैगाम दे गए। आप नबी की मक्की जिंदगी उठा लीजिए, नबी की मदनी जिंदगी उठा लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हुकूमत को तरजीह नहीं दी, नबी ने कभी भी इस बात को तरजीह नहीं दी कि हमारे हाथ में कुर्सी आ जाए। आज हमारे यहाँ मुसलमानों के चाहे जमाती मामलात हो या मस्जिद के मामलात हो या माशरती मामलात हो, इलाकाई मामलात हो, हम ये देखने में आता है कि हर एक सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहा है। कुर्सी मिल जाए बस, चाहे कब्र में पैर लटक रहा हो, चाहिए कुर्सी, ये कैफियत है। तो हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर हम कुर्सी चाहते हैं तो उस कुर्सी का सवाल अल्लाह के आम से होने वाला है।
उस ओहदे का सवाल हमसे होने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछने वाला है हमसे। तो इस बात को समझ ले कि अल्लाह के यहाँ हमें जवाब देना है अपनी जिम्मेदारियों का। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया अनकीमुद्दीन, लोगों दीन को कायम करो, इकामत दीन के लिए मेहनत करो। लेकिन इकामत दीन का मतलब ये नहीं है कि जमीन की हुकूमतों को हासिल कर लिया जाए, इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तौहीद को फैलाया जाए, अल्लाह की तौहीद को आम किया जाए, लोगों को दीन इस्लाम की रग़बत दिलाई जाए, इस्लाम के सही माने और मफ़हूम बताए जाए। एक मुसलमान कलमा पढ़ रहा है और शिर्किया काम कर रहा है, शिर्क अकबर में मुब्तला है, शिर्क असगर में मुब्तला है, उसको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह के अलावा दूसरे की कसम नहीं खानी चाहिए। कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान हैं जो कहते हैं तेरी कसम, मेरी कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, बहन की कसम। ये क्या है? रसूलुल्लाह कह रहे कि कसम खानी है तो सिर्फ अल्लाह की खाओ, वरना किसी की मत खाओ। जिसने अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाई उसने शिर्क किया। मालूम नहीं मुसलमान को, क्यों? क्योंकि अकीमुद्दीन के फरीज़े को सही मानों में हमने अप्लाई नहीं किया माशरे में। तो दीन को कायम करना है, लेकिन दीन को कायम करने का तरीका कौन सा होगा? नबी का, नबी का होगा। अबू जहल आया अबू तालिब के पास, अल्लाह के नबी के चचा के पास, और कहा भतीजे को समझा लो। मैंने इब्तिदा में कहा ना आपसे, कहा भतीजे को समझा लो। 2 या 3 मरतबा आए, रहीकुल मखतूम उठा के पढ़ ले आप, 2-3 मरतबा आए अबू तालिब के पास, और तीनों दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आने और उसके जाने के मामलात के सिलसिले में बयान कर दिया कि सुन लो चचा जान, आप भी सुन लो और मुशरिकीन मक्का तुम भी सुन लो कि एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद रख दोगे तब भी मैं अल्लाह की दावत से, अल्लाह की तौहीद से पीछे हटने वाला नहीं हूं। जो ऑर्डर अल्लाह ने दिया है उसको अप्लाई करके रहूंगा, लोगों को दावत दे के रहूंगा। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, तो की सूरत पड़ जाएगी कि नबी कह दीजिए इनसे, ये अहले कुफ्र से, ये मुशरिकीन मक्का से कह दीजिए कि ला अअबुदु मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी हम इबादत करने वाले नहीं हो, जिसकी हम इबादत करते हैं अल्लाह की, उसकी तुम इबादत करने वाले नहीं हो। ये भी सुन लो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तो मालूम पड़ा कि नबी ने यहां पे तौहीद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि हाँ ठीक है अबू जहल सरदार है, अबू सुफियान भी उस टाइम उसी साइड थे ना, अबू सुफियान सरदार है, उमैया बिन खल्फ, उतबा, बड़े बड़े सरदार, इनकी मुखालिफत करेंगे तो मक्का में कैसे रह पाएंगे? मालूम था कि मुखालिफत करेंगे तो मक्का में रहना मुश्किल हो जाएगा। और जब तक अबू तालिब थे, अबू तालिब एक साइड से बड़े मजबूत थे, इसलिए वो उनकी मुखालिफत के बावजूद नबी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो सब के सब। लेकिन जैसे अबू तालिब का इंतकाल हुआ, ये सब के सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा और मुख्तलिफ किस्म से सताने लगे, यहां तक कि अल्लाह के नबी को कत्ल करना चाहता। अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया कि नबी हिजरत कीजिए, मदीना जाइए, मक्का तो हम दे देंगे, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, मक्का दे देंगे, हम वापस कर देंगे मक्का, अभी मदीना जाइए। तो क्या समझ रहे हम? किसकी है जमीन? ये दुनिया किसने बनाई है? हम क्यों इन सोचों में पड़े हुए? हमें जो काम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया वो हम क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह ने कहा ना कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए अमले सौले किए वो खसारे से निकल गए, नुकसान से निकल गए। तो हम अगर नुकसान से निकलना चाहते हैं तो ईमान अमले सौले पे मेहनत करें, हक की वसीयत पे मेहनत करें और सब्र के साथ जिंदगी गुजारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले छोड़ दे मामलात को, जमीनी मामलात अल्लाह के हवाले छोड़ दे, अपना जो काम करने का वो करे। वो नहीं कर रहे हमको जमीन पे सब काम करने हैं, बिदात और खुराफात खूब जलसे जुलूस के साथ मनानी है और मस्जिदों को खाली कर देना है, मस्जिदों को खाली कर देना है, कहानी किस्से किताबें और न जाने क्या क्या पढ़नी है, कुरान मजीद को नहीं पढ़ना है। दुनिया जहां के साइंटिस्ट की और दुनिया जहां के फिलोसोफर की हमें हिस्ट्री मालूम है, उनकी पैदाइश मालूम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, नबी और नबी के सहाबा की जिंदगियां नहीं मालूम है। ये हमारी कैफियत है। तो कहां से अल्लाह की रहमतें हम पे नाजिल होगी? कहां से जंगे बदर के फरिश्ते हमारे लिए नाजिल होंगे? ये सोचे तो जरा, हम क्या कर रहे? मा असाबा मिन मुसीबतिन, ये मुसीबतें हम पे जो आई है हमारे अमलों का नतीजा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसका एक बुनियादी मकसद, बुनियादी चीज क्या है? अल्लाह
اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سنیں، اللہ نے کہا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب اقامت دین اور دین کے اندر مکمل داخل ہونا، یہ دونوں کو سامنے رکھے، یہ دونوں کو سامنے رکھے اور اس آیت کو سامنے رکھے. اور دوسری ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ دونوں آیتیں سامنے رکھے. اب اگر آپ دین میں مکمل داخل ہونا چاہتے ہیں یا زمین کے اندر اقامت دین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے راستہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ چاہے اقامت دین کا معاملہ ہو، چاہے دین میں مکمل داخل ہونے کا معاملہ ہو، نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت ہمارے لیے کیا ہے؟ لازم ہے. اب آئیے واپس اس آیت پہ جو پچھلے جمعے ہم نے اختتام خطبے میں پڑھی تھی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ وعدہ کرتا ہے تم میں سے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ اللہ تم کو کیا کرے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. زمین کی خلافت عطا کر دے گا، زمین کی خلافت اللہ عطا کر دے گا. اب اقامت دین کو قائم کرنا چاہتے ہو، زمین کی خلافت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایمان اور عمل صالح کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپلائی کر دو زمین پہ، اللہ سب دے دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اب کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تم ایمان اور عمل صالح پہ محنت، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دو چیزوں کو چھوڑ دے رہے ہیں اور اس پہ محنت کر رہے ہیں جو اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے. یہ دو کام کے اوپر اللہ نے وعدہ کیا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ دو کام، ایمان عمل صالح پہ محنت کرنے والوں کو وعدہ کیا ہے کہ ان سے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں کیا کروں گا، زمین دے دوں گا. اور کیا کروں گا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ہم خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے. اگر تم چاہتے ہو نا کہ خوف و ہراس کی کیفیت ختم ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، تو اللہ خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. کون کرے گا؟ ہماری ذہنیت کیا ہے؟ ہماری ذہنیت مختلف ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ زمین میں ہم ایسے گروہ بنا لیتے ہیں اور اجتماعی کے ساتھ فلانے کو ووٹ دے دیتے، یہ کر دیتے، وہ کر دیتے ہیں اور زمین میں امن ہو جائے گا. نہیں، اللہ کہے گا زمین میں امن لانے والی ذات کس کی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کھول کے پڑھنا پڑے گا. یہ اللہ کا میسج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اللہ بدل دے گا، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور تبدیل کر دے گا. مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد امن و امان کو لے آئے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. دیکھیں یہ شرط لگائی گئی، یہ تیسری شرط. ایمان ہے، عمل صالح ہے، بہت سے ایمان والے ایمان بھی ہے، شرک بھی ہے. اللہ نے کہا یعبدوننی، میری ہی عبادت کرنا ہے. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اگر شریک کرو گے میری عبادت کے ساتھ کسی کو تو وہ وعدہ جو ہے ختم ہو جائے گا. وعدے کی شرط ختم تو وعدہ بھی ختم. جیسے وضو ختم تو نماز بھی ختم. وضو کے لیے شرط کیا ہے؟ نماز. نماز کے لیے شرط وضو ہے، تو وضو ختم تو نماز ایٹومیٹکلی باطل ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی اگر اللہ کے وعدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے جو شرطیں بیان کی ہے اس کو عمل میں لانا پڑے گا. تو یعبدوننی، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے تو وہ سن لے کہ وہ فسق کرنے والا، گناہ کرنے والا ہے، فاسق ہے. وہ فاسق انسان ہے. اب فاسق ہے تو اللہ کے وعدے سے وہ نکل گیا، اس کو وہ ملنے والا نہیں ہے. ہم سب اپنا جائزہ لے، یہ معلوم پڑے گا کہ ہم کو ایمانیات نہیں معلوم ہے، عمل صالح نہیں معلوم ہے، اور معلوم بھی ہے تو ہم اس کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپلائی نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارے ایمانوں کے اندر شرکیہ کام موجود ہے.
शिरकिया काम मौजूद है। ये बुनियादी चीजें हैं जिसकी वजह से आज माशरे के अंदर फसाद फैला हुआ है। हमारे लिए अल्लाह की जानिब से रहमत नाजिल नहीं हो रही है। अब ये चीजें हैं, हम इनको सामने रखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सही मानों में हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत सफीना रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल खिलाफतु सलासून सना, खिलाफत जो है 30 साल तक रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में कायम नहीं हो सकती है, बाद की खिलाफतों का तज़किरा भी आया है, लेकिन शर्त यही है, उसूल और ज़वाबित यही है, हम मेहनत किसके लिए करेंगे? ईमान अमले सौले के लिए। सहाबा का मनहज क्या है? सहाबा ने किसके लिए मेहनत की है? इन्हीं चीजों के लिए की है। हम आज मेहनत मुख्तलिफ कर रहे हैं, इसलिए हमको नुकसान हो रहा है। हम मेहनतें दूसरी कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसी मेहनत कर रहे हैं जैसे दीवार को धक्का देना है। दीवार को धक्का देने से कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये समझने की चीज है, हमको मेहनत कहाँ करनी है। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए और अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ अपनी जिंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उसके रसूल की इताअत को अपनी जिंदगी का लाजमी जुज बनाने की तौफीक अता फरमाए। ईमान और अमले सौले पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमसे जो गुनाह सरज़द हुए उसे माफ फरमा। अल्लाह तन्हाइयों में हो या मजमाए आम में हो, जो हमसे खताएं हुई है उसे माफ फरमा। अल्लाह जो गलतियां हैं, खताएं हैं हमारी और शैतान की जानिब से है, अल्लाह तू रहीम है, तू गफूर है, हमें माफ फरमा दे, हमें हमारी तौबाओं को कबूल फरमा दे। अल्लाह हमारी ज़बानों से अगर कोई गलत बात निकल गई हो, अल्लाह उसको माफ फरमा दे। अल्लाह हमारी पकड़ ना फरमा। अल्लाह हम पे वो बोझ ना डाल जो पहले की उम्मतों पे डाले गए, उन अज़ाबात में मुब्तला ना कर जो पहले की उम्मतों पे आए हैं। अल्लाह अपनी रहमतों में ढाक कर दुनिया व आखिरत में आफियत के साथ हमें कामयाबी